السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تعریفات کے تمام مبارک کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا۔ محترم و معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دونوں کا مقصد صرف یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور آپ تمام مصلیان کا بھی۔ پہلے سے ہی الحمدللہ یہ مجھے ایک بیتاب تھا یہاں پر آنے کے لیے کہ کٹرا سے متصل ہمارے جماعت کے یہ حلقہ موجود ہیں۔ 5 مہینے ہو گئے، اور میں یہ بے چین تھا کہ کب تک میں اپنے جماعت والوں سے ملوں۔ آج میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج انہوں نے ہمیں یہ موقع دی، تو واللہ سچ پوچھئے ایک عجیب طرح کی کیفیت اور خوشی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ یہ موقع ہے، الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر کی بات ہے کہ چند باتیں، نصیحت کی باتیں آپ تمام احباب کو بتا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لاکھوں، اربوں، خربوں، کئی نعمتیں، ان گنت نعمتیں دی ہے، بے شمار نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، جنہیں ہم نہیں گن سکتے۔ ان گنت ہے، بے شمار ہے، نعمتوں کا ہم نہیں گن سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک 3 عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی 3 نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں جو ہمیں فری میں مل گیا ہے، فری میں ملا ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی محنت، اور اللہ اکبر، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہے۔ ہاں، صحابہ اکرام سلف صالحین کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑی، لیکن ہمیں فری میں مل گئی۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہے؟ اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ یہ 3 نعمتیں ہمیں فری میں ملی ہے، 3 نعمتیں۔ لہٰذا جو شخص قرآن کے مطابق اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں
انہیں دی جائے گی، بلکہ خود وہ ایک نعمت ہوگا۔ ایک شخص ان تین نعمتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو معاشرے میں وہ خود ایک نعمت ہوگا، خود ایک نعمت ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ خود ایک نعمت ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کی شکل میں ہمیں نعمتیں دی ہے، اور انہی میں سے ایک رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، دعا والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، جود و سخا والا مہینہ، جو 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ 2 دن سے پہلے الحمدللہ یہ درس رکھا گیا، یہ پروگرام۔ سوال یہ ہے کہ 2 دن کا وقت رہ گیا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ 2 دن کے اندر میں ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا نہیں کرتے؟ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ہم کیا نہیں کرتے؟ ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی مہمان کی جو عزت افزائی ہو، ان کی ساری ہم انہیں انتظام و انتظام کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ گھر میں ہمارے بچے بھی، ان کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن مہمانوں میں سب سے بڑا مہمان رمضان کا مہینہ ہمارے بیچ 2 دن کے اندر میں، گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سلف صالحین کے مطابق کہ اللہم بلغنا لرمضان، یا اللہ اس سال کے رمضان تک ہم سب کو پہنچا دی، آمین۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس کیا شیڈول ہے، کیا خاکہ ہم نے مرتب کیا ہے، کیا پلاننگ ہے رمضان کو گزارنے کا؟ ہم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ رمضان کیا سال کے 11 مہینوں کی طرح بس یہی مہینہ ہم گزار دیں؟ جو شخص پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھے گا کیا؟ جو شخص پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھے گا؟ جو شخص رمضان سے پہلے بھی وہ غفلت کا شکار رہتا تھا، کیا وہ رمضان میں بھی رہے گا؟ جو شخص رمضان سے پہلے لاپرواہی کا شکار تھا، کیا وہ اس ماہ مقدس میں بھی رہے گا؟ اگر اس میں بھی رہ گیا تو سنیے، وہ بدنصیب آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بدقسمت ہے، بدمحروم ہے، جسے رمضان کا مہینہ مل گیا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، بخشش نہ کرا سکا۔ میرے بھائی، رمضان 2 دن باقی رہ گیا ہے، آنے سے پہلے ہمارے دل میں سب سے پہلے ایک نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک نعمت ہے۔ میں آپ تمام احباب کو میں یاد دلانا چاہوں گا، ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے یاد کیجئے پچھلے رمضان کو یاد کیجئے، اور پھر اس کے پہلے والے رمضان کو ذرا یاد کیجئے۔ مسجدیں بند تھی، نمازیں بند باجماعت، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ایسے حالات زندگی میں بہت کم آتے ہیں، ایسے حالات بہت ہی ریئر میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا تھا، کبھی سوچا تھا زندگی میں خانہ کعبہ کا طواف رک گیا تھا، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، نوٹس لگا دیے گئے، اور آج پھر ایک مرتبہ ہمیں یہ موقع مل رہا الحمدللہ کہ ہم وہ پچھلا جو رونق تھا وہ ہم دوبارہ واپس لا سکیں۔ 2-3 سال پہلے جو رونق تھا اس کو ہم واپس لا سکیں۔ تو یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پچھلے سال کچھ ایسے بھی دوست احباب تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے بھائی تھے، جو افطاری کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن امسال نہیں ہے، امسال وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے، اور ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ مل گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملنے جا رہا ہے، تو ہم زیادہ خوش قسمت ہیں پچھلے لوگوں کے مقابلے میں۔ پچھلے رمضان ہمارا کوئی ایک ساتھی تھا، ہمارے دسترخوان پہ تھا، ہمارے ساتھ تھا، تراویح پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ ہمیں یہ رمضان مل رہا ہے، ہم ان سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے۔ دلیل ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی یا 2 بھائی، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
بیک وقت داخل ہوئے، ایک ہی وقت میں، دونوں آدمی ایک ہی وقت میں داخل ہوئے، ایک ہی وقت میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اسلام قبول کیا، وہ دونوں چلے گئے۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات میں یہ خواب میں دیکھا کہ وہ دو آدمی، وہ دو بھائی جو ایک وقت میں اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے دو آدمی تھے، جو پہلا آدمی تھا وہ زیادہ محنتی آدمی تھا، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ ذرا کم محنتی تھا، حالانکہ وہ بھی روزے رکھتا تھا رمضان کے، ہو سکتا ہے وہ نفل روزے بھی رکھتے ہوں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ نفل روزے میں زیادہ سبقت لے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی، جو پہلا آدمی تھا جو محنتی تھا، وہ ایک دن اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور دوسرا آدمی جو تھا جو کم محنتی تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا، پہلے آدمی کے مقابلے میں 1 سال تک زندہ رہا، لیکن ان کی موت ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی، ان کی ایک طبعی موت ہوئی، عام حالات میں جو موت ہوتی ہے وہ موت ہوئی۔ سیدنا طلحہ کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا یہ دوسرا آدمی جو کم محنتی تھا یہ پہلے جنت میں داخل ہوا، اور جو شہید ہوا وہ بعد میں داخل ہوا، اور شہید کا مقام اور مرتبہ تو ہم جانتے ہیں، شہید کا مقام و مرتبہ، لیکن یہ زیادہ محنتی تھا۔ آج بھی دیکھیں کلاس میں ایسا ہوتا ہے، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو استاد کے سامنے بالکل قریب اور نزدیک بیٹھتا ہے، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے، وہ گارجین کے دباؤ میں، حالانکہ وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک بچہ پہلی لائن پر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی، نیکی کے معاملے میں ہمیشہ پہلی لائن پر رہیے، ہمیشہ آگے لائن میں رہیے، نیکی کرنے کے معاملے میں آگے رہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو لڑکا بیٹھا ہے کلاس میں، جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، وہ جو پیچھے والا بچہ کچھ ایسا ہنر آزماتا ہے، کوئی ایسا ہنر وہ آزماتا ہے مسابقے میں جو فرسٹ ڈویژن سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دو آدمی جو تھے کم محنتی تھا، انہیں 1 سال زندہ رہا اور وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ بات صحابہ اکرام کے درمیان میں چرچا ہوا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کے ذہن میں یہ سوچ تھا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والا ہے، انہیں تو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، اور یہ بعد میں جو یہ کم محنتی تھا اور 1 سال زندہ رہا اور عام نیچرلی موت ہوئی، وہ پہلے کیوں داخل ہو گیا؟ بات پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصام۔ او میرے صحابہ، یہ دوسرا آدمی جو پہلے جنت میں داخل ہوا، جو کم محنتی تھا، کیا انہیں 1 سال کی عمر نہ ملی؟ کیا وہ 1 سال مزید زندہ نہ رہا؟ اس دوران میں انہیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا؟ اس دوران میں انہوں نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ وصلی کذا و کذا سجدۃ فی السنہ، اس دوران میں انہوں نے اتنی اور اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا ہاں ضرور۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے، فرمایا فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ دونوں آدمی جنت میں، ان دونوں آدمی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جانتے ہیں؟ ابعد بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، زمین اور آسمان کے درمیان ان دونوں میں فاصلہ ہوا۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، ایک شہید ہوا اور ایک سال تک مزید زندہ رہا، انہیں رمضان کا مہینہ ملا، روزے رکھے اور اتنی نمازیں پڑھی، وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ انہیں ملا۔ اللہ اکبر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تو یہ کتنی نعمت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔
اللہ اکبر. یہ ہمیں مل رہا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں پہلی لائن پر رہنا چاہیے. نیکی کرنے کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں سبقت اختیار کرنی چاہیے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے معاملے میں یہ رمضان کا مہینہ ایک موقع ہے, ایک غنیمت ہے, نیکیاں بٹورنے کا ایک بہترین سیزن ہے, نیکیوں کی کھیتی کرنے کا ایک زبردست مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. انشاءاللہ شاید پرسوں ہم داخل ہو جائیں, پرسوں یا نرسوں ہم داخل ہو جائیں انشاءاللہ اس مہینے میں. نیکیوں کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ سبقت اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس آیت کریمہ پر غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دوڑو, سابقو, مسابقہ کرو, فاستبقوا الخیرات, دوسری جگہ پر ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن کرو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم لوگ دنیاوی معاملہ میں کمپٹیشن کرتے ہیں. اگر کسی بھائی کے پاس اعلیٰ مکان ہے تو دوسرا بھائی ہے, نیچرلی فطرتی طور پر ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے کاش ہمارے پاس بھی ایک مکان ہوتا. اگر کسی کے پاس 4 ویلر گاڑی ہے تو دوسرے بھائی کے دل میں آتا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. اور ہم بعض اوقات اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم حسد کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں, جو کہ خطرناک چیز ہے, نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم کمپٹیشن اور مسابقہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دوڑو, مسابقہ کرو, کمپٹیشن کرو, ہمیشہ آگے آگے رہا کرو. اس چیز کے لیے, اور ابھی موقع ہے, ابھی بہترین موقع ہے دوڑنے کا, سبقت کرنے کا, ہمیشہ آگے آگے رہنے کا ایک بہترین موقع ہے. اپنے گناہوں کا معاف کرنے کا, معافی کروانے کا, مغفرت پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور دوڑو, نیکیاں کرو جو یہ رمضان آ رہا ہے. دوڑو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے, اس جنت کو طلب کرنے کے لیے جس کی چوڑائی جو ہے, چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رمضان میں اتنے سارے ہم نیکیاں کریں گے, مقصد کیا ہے؟ جی, ہمارا مقصد ہے جنت کو حاصل کرنا ہے. جنت کو, کون سی جنت؟ جنت کی کئی ساری خصوصیات ہیں. چلیے ایک خصوصی کو دیکھ لیجئے. ان سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, کوڑا جانتے ہیں کوڑا کسے کہتے ہیں؟ ہنٹر. زیادہ سے زیادہ 1 فٹ یا 2 فٹ یا 3 فٹ کا بمشکل جگہ ہوگا. ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. 1-2 فٹ کی جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف, دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف, اور کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ کی بمشکل وہ ایک طرف. اگر آج ہمیں تلہر کے کسی ہائی وے روڈ پر 2 گز 3 گز کی اگر زمین کہیں مل جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کیا نہیں کرتے میرے بھائی, ناحق ڈاکہ زنی, سود خوری, کیا کیا حربے ہم استعمال کرتے ہیں, شکنجے ہم کستے ہیں 1-2 گز زمین حاصل کرنے کے لیے. میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ نزدیک ہے. اب یہاں پر یہ تصور کیجئے کہ کوڑا رکھنے کی جگہ وہ جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اب ہم الحمدللہ انشاءاللہ اگر رمضان میں اگر جنت میں ہم داخل ہو گئے, ہم جہاں رہیں گے, ہم جہاں بیٹھیں گے, ہم جہاں سوئیں گے, ہم جہاں آرام کریں گے, ہم تو انسان ہیں, وہ جگہ کی کیا قدر و منزلت ہوگی. اللہ اکبر. یہ تو کوڑا رکھنے کی جگہ. اس جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہا گیا, اسی کی پریاس, اسی کی محنتیں اور کوششیں 2 دن کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں شروع کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا
سورۃ الویل للمطففین کے اندر۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنت میں جو شراب ملیں گی، جو وہ شراب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ او میرے بھائی، یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ لپک کر لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کو اٹھائیے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں رسولوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یوسف کا واقعہ بیان کیا، ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، یحییٰ کا واقعہ بیان کیا، زکریا کا واقعہ بیان کیا، اور داؤد کا واقعہ بیان کیا، اور اس طرح سے اور بھی انبیاء کرام کا واقعہ بیان کیا۔ تمام نبیوں کے، تمام پیغمبروں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمام نبی رسول پیغمبر، یہ تمام لوگ نیکی کرنے کے معاملے میں آگے رہتے تھے، یعنی ہمیشہ پہلی لائن پر نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن ہوتا تھا، آگے رہتے تھے۔ اور یہ تمام نبی رغبہ بھی کرتے تھے اور رہبہ بھی کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگاتے تھے۔ رغبہ اور رہبہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید نہیں لگاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ سے اللہ کی رحمت کی امید اتنا لگا لے کہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمام پیغمبر اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتے تھے، یعنی ہمیں ڈرنا بھی ہے اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید بھی لگانا ہے۔ بات تھوڑی سی نیکیوں کے معاملے میں، سبقت کے معاملے میں چل رہی ہے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر سی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا، کہا فمن اصبح منکم اليوم صائما، او میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو آج روزہ رکھا ہو؟ تمام صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ ہم نے آج روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، او میرے صحابہ آج کسی نے کسی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ تمام صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آج ایک نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، او میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو آج کسی ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تمام صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ نیکیوں کے بارے میں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، او میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسے ہے جو آج کسی بیمار آدمی کی عیادت پرسی کی ہو، بیمار آدمی کی دیکھ ریکھ کی ہو؟ تمام صحابہ خاموش ہیں۔ پھر دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آج ایک بیمار پرسی کی ہے۔ 4 کام اور چاروں سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر ایک دن میں جمع ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت محمدیہ کے لیے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا لَاجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، ایک آفر دیا، گولڈن آفر دیا
کہ جس شخص کے اندر یہ چار نیکیاں جو ابھی بیان ہوا، چار نیکیاں جس شخص کے اندر ایک دن میں جمع ہو جائے، یا یہ چار نیکیاں جو آدمی ایک دن میں یہ شرط یہاں پر لاگو ہے، ایک شرط یہ شرط ہے، ایک دن میں یہ چار نیکیاں کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ عصر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4 بجے ہوتی ہے۔ جماعت کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4:15 بجے ہوتی ہے، 4:15 بجے۔ ہم گھر میں ہیں، ہم دیر سے آتے ہیں، ہمیشہ میں دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ میں لیٹ سے آتا ہوں، ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرو، آگے رہا کرو۔ ادھر مؤذن صاحب اقامت کر رہے ہیں، امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو گئے، ہم وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر رکعت چھوٹ رہی ہے۔ رکعت چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم پیچھے ہیں۔ کیوں بھائی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہا کرو۔ فجر کی نماز میں ہم سوئے رہتے ہیں، ہمیشہ ہماری نماز چھوٹ جاتی۔ کیوں بھائی؟ فاستبقوا الخیرات، ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں آگے رہا کرو۔ فاستبقوا الخیرات۔ اور یہی طریقہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین رحمہ اللہ بھی کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام کو ابھارتے، انہیں مبارکباد دیتے، انہیں بشارت دیتے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کے معاملے میں رغبت دلاتے، اعمال کا شوق پیدا کرتے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے تمام صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے۔ فرماتے اتاکم رمضان شہر مبارک، او میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اور ایک پہلی روایت میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو جنت میں ہم نہیں جائیں گے نا، ابھی تو جنت میں کوئی نہیں گیا ہے، جنت میں تو ابھی کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ میرے بندو یہ دیکھو جنت کا یہ دروازہ کھلا ہے، تم نیکیاں کر لو، نیکیاں بٹور لو، مغفرت کا پروانہ لے لو، مغفرت کی سرٹیفکیٹ لے لو، ہمارا جنت یہ کھلا ہے، آ جاؤ تم نیکیاں کر کے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ ہمارا جہنم کا دروازہ ہے یہ بند ہے، تم اس سے فکر نہ کرو، تم جنت میں حاصل کرنے کے لیے کوشش نیکیاں کر لو رمضان کے مہینے میں اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مردہ کا معنی ہوتا ہے سرکش، جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں انہیں باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں، لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر رمضان میں چھوٹی موٹی برائیوں کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اصل میں نفس کی برائی ہوتی ہے، ہماری طبعی جو برائی ہوتی ہے خواہشیں، اس سے وہ سرزد ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرینہ کہا ہے، قرینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمَن يُكِنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔
للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک ایسی رات ہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ نوٹ کیجئے، پہلے کے جو لوگ تھے پہلے زمانے میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی عمریں جو ہے بہت لمبی ہوا کرتی تھی، بہت لمبی، 900 سال، 950 سال، 500 سال، لیکن اس امت محمدیہ کا جو عمر ہے، جو اس کا ہے، وہ اس کا کم کر دیا گیا، 60 اور 65 یہی رکھا گیا ہے، کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے، یہ عمر رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ یہ صرف ایک ہی آفر نہیں ہے، کئی ساری آفریں، کئی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی نعمت ہمیں دی ہے۔ یہاں پر صرف میں اس پر نشاندہی کر رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن یہ نعمت پہلے کے لوگوں کو نہیں ملی، ہمیں ملی ہے، ہمیں یہ نعمت ملی ہے، ایک ایسی رات ہمیں یہ دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن ہمیں 1000 مہینے کا عمر نہیں دیا ہے، ہمیں 1000 مہینے کا عمر نہیں دیا ہے، لیکن ہمیں نعمتیں دی ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات آ رہی ہے، تم اس کو کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فیضیاب ہو لو۔ پہلے زمانے کے جو عمریں ہوتی تھی 1000 برس، وہ جتنے 1000 برس عمل کر کے وہ نیکیاں کماتے تھے، تم ایک رات میں یہ نیکیاں کما لو گے۔ اللہ اکبر، یہ اس میں ہے من حرم خیرہا، من حرم خیرہا۔ لیکن بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی، اتنے سارے خصوصیات اور فضائل کا حامل یہ مہینہ، اور اگر نیکیاں نہ بٹور سکا تو من حرم خیرہا، بدبخت ہے، فقط حرم، اور ہر شخص ہر چیز سے یعنی ہر خیر سے وہ محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدقسمت، بدنصیب کہا ہے، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، بڑا بدبخت انسان ہے وہ، اتنے بڑی بڑی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی وہ نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اب اس مہینے میں کئی ساری خصوصیات ہیں اور کئی سارے فضائل ہیں، اب وقت کی قلت کو میں صرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اس مہینے میں کئی ساری خصوصیات ہیں، وقت کی قلت، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے بھائیوں، اس مہینے میں سب سے جو بڑا عمل ہے، جو شریعت نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، میں اس پر توجہ دلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ ہے روزہ۔ روزہ سب سے پہلا نمبر 1 میں یہ روزہ ہے۔ روزہ، اس پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ روزہ کا کیا معنی ہے؟ روزہ کا کیا معنی ہے؟ روزہ کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہر جانا، رک جانا، کھانے پینے سے بھی، شہوات سے بھی، برائی سے بھی، یہ اس طرح سے معنی ہوگا، صرف کھانے پینے سے نہیں۔ کھانا پینا کوئی بھی بھوکا رہ جاتا ہے میرے بھائی، کوئی بھی بھوکا رہنے کا صرف نام روزہ نہیں ہے، شہوات سے، برائیوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے وہ 5 پلرز کے اوپر ہے، اس میں سے یہ ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ رکن اسلام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، من صام رمضان، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے 2 شرط کے ساتھ، ایمانہ اور احتسابہ، ان دونوں شرطوں کے ساتھ جو روزہ رکھے، ایمانہ مطلب مکمل یقین، روزہ کو بوجھ نہ سمجھے، روزہ کو بھاری نہ سمجھے، روزہ کو بوجھ نہ سمجھے، اور پھر نیت صادقہ، احتسابہ، نیت صادقہ، سچی نیت کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اس مہینے میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها 700 ضعف۔ کل عمل ابن آدم یضاعف
ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی جو اگر ایک نیک عمل کرتا ہے، ایک آدمی اگر ایک نیک عمل کرتا ہے تو یضاعف، اس کا پرسنٹیج، اس کا فیصدی پرتیشت جو ہے اس کا وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اصول ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، اللہ کی قسم. ابھی پچھلے دنوں میں ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، معراج کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا. 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا. حالانکہ یہ صحیح اور صحیح نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تاریخ متعین نہیں ہے. شب معراج، جشن معراج. لیکن یہ سب ہمیں یاد ہے، ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ معراج کا جو پیغام ہے، جو سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے آئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو آدمی اگر ایک نیک عمل، جو آدمی اگر نیت کرے گا، مثال کے طور پر انشاءاللہ آج میں رات 1 بجے اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن بدقسمتی سے وہ 1 بجے نہ اٹھ سکا، فجر میں نیند کھلی. اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے، انہیں ایک نیکی مل جائے گی. عمل کیا نہیں ہے، انہیں ایک نیکی مل جائے گی. لیکن اگر دوسرا بندہ، دوسرا آدمی ہے، اس نے یہ ارادہ کیا کل میں شراب پیوں گا، کل میں کہیں فلاں جگہ پہ چوری کروں گا. اللہ ابھی نیت کی ہے، کام کیا نہیں ہے، صرف نیت کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا رحم دیکھیے کہ جب تک وہ برائی نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. جب چوری کر لے گا تو ایک نیکی، جب چوری کر لے گا تو ایک گناہ، جب چوری کر لے گا تو ایک گناہ ملے گا، اور اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا. یہ اللہ کا اصول ہے کہ گناہ کا پرسنٹیج اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. لیکن رات کے 1 بجے یہ دوسرا بندہ جو نیکی ہے، رات کے 1 بجے اگر تہجد کی نماز پڑھ لے گا تو ایک نیکی ملے گا، اور ہاں اس کا پرسنٹیج بھی بڑھا دے گا. یضاعف قرآن میں بھی آیا ہے. دیکھیے اللہ کے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہوتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لمٹ بتا دیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم امید یہ لگائیں کہ یضاعف لمن یشاء. قرآن میں ہے یضاعف لمن یشاء. اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں ہے. ایک نیک عمل کا کئی گنا پرسنٹیج بڑھا دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها 700 ضعف. ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. 700% تک اللہ اکبر بڑھا دیا جاتا ہے. تو کون پیچھے رہے گا رمضان میں اللہ اکبر نیکیاں بٹورنے میں. اب آگے دیکھیے اللہ اکبر، یہاں پر آگے غور کیجیے. دیکھیے آدمی نیک عمل کرتا ہے، اس کا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے. اگر ایک نیک عمل کا 10 نیکیوں کے برابر، اور پھر 700 گنا تک برابر بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لیکن روزہ نہیں، روزہ کے لیے نہیں. روزہ کے لیے کوئی پرسنٹیج نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل مقرر، کوئی نیکی مقرر نہیں ہے. یہ جو باتیں کہی گئی کہ پرسنٹیج بڑھا دیا جاتا ہے، دوسری عبادات کے لیے ہے. نماز کے لیے، حج کے لیے، صدقہ کے لیے، خیرات کے لیے. ان تمام عبادات کے بارے میں ثواب شریعت میں متعین ہے. یہ عمل اتنا ثواب، یہ عمل اتنا ثواب. لیکن روزہ نہیں، روزہ کے بارے میں نہیں کہا ہے. روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب متعین نہیں کیا. کیا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کو بدلہ دوں گا. یہ جملہ کہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کو بدلہ دوں گا. نماز کے لیے کیوں نہیں کہا ہے؟ نماز کے لیے کیوں نہیں کہا ہے؟ نماز بھی تو بندہ میرے لیے پڑھتا ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی لیے. یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے آخر کیوں نہیں کہا ہے؟ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا ہے کہ زکوٰۃ میرے لیے دیتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا؟ حالانکہ یہ ساری عبادات یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن اللہ نے نماز کا نام کیوں نہیں لیا ہے؟ روزے کا نام کیوں لیا ہے؟
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بےحد محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے 4-5 بیٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑی سی محبت کسی ایک بیٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام دیگر بیٹوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا تھا۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کو بلاتے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یا بنی ارکم معنا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پیارے بچے آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ تم بچ جاؤ گے۔ حالانکہ بیٹے اور بھی ہوتے ہیں لیکن نام لیا جاتا ہے ذرا محبوب پسندیدہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب کتنا بدلہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ اس کے حساب سے، وہ اپنے حساب سے ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ الصوم لی فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ جو دوسری عبادات ہے وہ فرشتے اس کا ثواب نوٹ کر لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی دیکھیے کہ شریعت میں جتنی بھی دوسری عبادات ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوٹی ہو سکتی ہے، دکھاوی، یعنی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس میں دکھاوٹی ہو سکتی ہے علاقے میں، معاشرے میں، گھر والوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، یہ گارنٹی ہے۔ روزہ میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، اسی لیے آگے کا جو لفظ لایا گیا یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی، وہ اس لیے کہ روزہ میرے لیے کھانے پینے سے اور شہوت سے رکا رہتا ہے میرے لیے۔ ظاہر تو دیکھیے یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں 2 دن کے بعد یہاں پر روزے کی حالت میں آئیں گے، میں گارنٹی کے نام نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عبداللہ بھائی روزے دار سے ہیں، عبد الرحمن بھائی روزے دار سے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر والے بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کے گھر والے بھی یہ اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ عبداللہ بھائی روزہ سے ہیں۔ ظاہری سحری کھا سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے بند کمرے میں چند گھونٹ پانی پی لیا ہو تو کچھ بھی وہ کھا لیا ہو۔ یہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ کون بندہ روزہ سے ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ صرف میں جانتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث قدسی کے اندر کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، کھانے پینے سے رکا رکھتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان بھی ہوتے ہیں، اور واللہ اللہ کی قسم کل ایک نوجوان نے کٹرے میں مجھ سے سوال کیا کہ امام صاحب کچھ ایسی ترکیب بتائیے نا جس کو میں کر لوں تو سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ سوال کیا، کچھ ایسی ترکیب بتائیے جو میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ دیکھیے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہی ایک صحابی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا نیک عمل بتائیے جس کو میں کر لوں اور بآسانی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نوجوانوں نوٹ کیجئے اس حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب دیا علیکا بالصیام لا ادلا لہ، تم روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، روزے کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی میں اپنی بات کو اب سمجھ رہا ہوں، یہ تمام جتنی بھی باتیں رکھی گئی اس سے یہ ہوتا ہے، خلاصہ یہ نکلتا ہے فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے بارے میں آگے بڑھو، مقابلہ کرو، مقابلہ کرو بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں۔ اب اتنے ساری نیکیاں ہیں، اتنے ساری نیکیاں ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے میں کچھ روزہ خور ہوتے ہیں، روزے کے ایام میں کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا مطلب؟ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، کیا مطلب؟ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے کچھ ایسا ہتھیار ہوتے ہیں۔ ڈھال کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو بچاؤ کا ذریعہ ہو۔ جنگ کے میدان میں پیٹ کے پاس روکا جاتا ہے، رکنے کے لیے۔ آج بھی دیکھیں آپ پولیس لوگوں کو، کہیں اگر کرفیو، کہیں اگر دنگا فساد ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں
اس میں روکنے کے لیے پولیس لوگ ہاتھ سے ایسے روکتے ہیں، وہ ڈھال کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کہا کہ روزہ ڈھال ہے، کسی چیزوں سے، برائیوں سے بچنے کا روزہ ایک ڈھال ہے، شیطانوں کے شکنجے سے بچنے کا روزہ ڈھال ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا یہ روزہ ڈھال ہے۔ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو روزہ خور ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے کے ایام میں کھاتے پیتے ہیں۔ چلیے اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ دیکھ لیجئے، مختصر واقعہ دیکھ لیجئے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے۔ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں۔ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتہ آیا، مجھے پکڑ کر کے میرے بازوؤں کو پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑی کے اوپر لے گئے، چڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ فرشتے نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کو چڑھا دیا گیا، اوپر چوٹی تک آپ چڑھ گئے۔ وہاں سے آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، آہو بکا کی شور مچ رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ آواز کیسی ہے؟ ان فرشتے نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ اور پھر مجھے کچھ اور اوپر لے جایا گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹک رہا تھا۔ ایک چیز الٹا لٹک رہا تھا، دو چیز ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی، تین چیز ان سے خون بہ رہا تھا۔ الٹا لٹکا ہوا تھا، باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو روزہ خور ہیں، روزے کی دنوں میں کھاتے پیتے ہیں بے شرم کی طرح۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اتنا خطرناک انجام ہے۔ لہٰذا ہم سب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، جنت کو اگر حاصل کرنا ہے، جنت کو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیشہ ہمیں دوڑ کے رہنا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص، یعنی جن لوگوں کو، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، دیکھیے یہاں پر نوٹ کیجیے گا، حدیث کے الفاظ ہے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، حالانکہ معلوم نہیں ہے، اس چیز کو چھپا کر رکھا گیا ہے، اس چیز کو چھپا، جیسا کہ میں نے کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے میں اس کو بدلہ دوں گا، یہاں پر بدلہ کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پہلی صف میں شامل ہونے کا جو ثواب ہے اسے چھپا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگر بتا دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو کیا کرتے؟ حدیث کے الفاظ ہے زمین کے بل گھسیٹ کر چل کر آنا رہتا مسجد، پھر بھی ہم مسجد میں آتے اور ہمیں گوارا ہوتا، یا پھر دوسری روایت میں ہے کہ ہم قرآن اندازی کرتے پہلی صف میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر اقامت ہو رہی ہے ادھر کچھ لوگ پیچھے میں کھڑے ہوتے ہیں، آرام سے دھیرے دھیرے چلیں گے بھائی، اور بدقسمتی سے میں دیکھا ہوں یہاں کٹرے میں بھی دیکھا ہوں کہ جب اقامت ہو رہی ہے تو پیچھے میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بلا رہے ہوتے ہیں، بھائی آئیے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ فاستبقوا الخیرات، یہاں پر یہ کہا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھو نا، ہمیشہ پہلی لائن پر رہو نا، یہ کہا ہے۔ بلانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر آپ دوسروں کو بلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص پہلی صف سے ہمیشہ پیچھے رہے گا، ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کو پیچھے کر دے گا، ہر ایک معاملات میں اسے پچھاڑ کے رکھ دے گا، پھر کسی بھی چیز میں آگے وہ نہیں بڑھ سکے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہمیں پہلی صف کو ترجیح دینی چاہیے، تکبیر اولیٰ کی شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی بھی باتیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں
بڑھ چڑھ کر نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو مغفرت فرما۔ یا اللہ اس 2 دن باقی ہے، یا اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب تک ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں کلمہ توحید اور توحید خالص پر قائم اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔